حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں بہت بڑی، یہ آہستہ آہستہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا گیا، اور جو ان کا پالنے والا ہے یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ آگ اور بتوں کو پوجنے لگے، ایک خدا کے بجائے مٹی اور بتوں کے بہت سے خود بنا لیے، اپنے ہاتھ سے اپنے خدا بناتے پھر ان سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ پاک نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں تھا کہ اس کے بندے اللہ پاک کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کریں، اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں چلے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنے قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑا ہوا کرتا تھا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم پر 950 سال وعظ و نصیحت کرتے رہے، ہے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لوگوں نے نوح علیہ السلام کا کہا نہیں مانا، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ نوح علیہ السلام کا آواز ان تک نہیں پہنچے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہارے، برابر سمجھاتا رہا، واعظ نصیحت کرتا رہا، اے لوگوں، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم اس سے اناج پیدا کر سکو، اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، اس میں بڑی نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال دولت دے گا اور بیٹا دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنایا، چاند سورج بنایا، تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہیں اسی مٹی میں واپس بھیجے گا، پھر اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تم غم نہ کرو، تم کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کیا۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے، ان کو کشتی بناتے دیکھتے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں فرماتے، آج مذاق اڑاؤ، کل عذاب آئے گا تو ہم تمہارے اوپر بھی مذاق اڑائیں گے۔ اگر اللہ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بارش آنا شروع ہوا، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے، ان کو کشتی میں سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ پاک کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ساتھ خاص ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی، تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پانی سے مجھے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے خدا کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے، کوئی اور ولی وارث نہیں ہے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک لہر اٹھی، وہ ڈوب گیا۔ پھر اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کرے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور دنیا میں سارے کافر ختم کر دیے گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، ہے میرا رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں شامل تھا، آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا، آپ کے گھر والے اس طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں شامل نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں ہے۔
اس لیے کنعان اللہ پاک کے علم ازلی میں کافر تھا، اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی، ان کے بال بچے ہو گئے، یہ سب اللہ پاک کی اطاعت کرنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ شیطان ان کو بہکانے لگا، یہ لوگ اللہ پاک کو بھولنے لگے۔ نوح علیہ السلام جو اللہ پاک کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کام کی وجہ سے اللہ پاک کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ اسی طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے بڑی ولی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے عمل اچھا نہ ہو تو ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا